السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے، وہ یہ کہ راجستھان کی ایک مسجد کے امام تھے، عالم دین تھے، گجرات کے دورے پر تھے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ مدارس کے لیے، مساجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ شخص بھی مدرسے کے تعلق سے یا مسجد کے تعلق سے سفر پر تھے، گجرات کا دورہ تھا۔ ٹرین کے اندر کچھ لوگوں نے پہلے تو ان کے اوپر کمنٹ پاس کیے، ان کو پاکستانی کہا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اپنے ہاتھ کی کھجلی مٹانی تھی، یا موجودہ دور میں جو متعصب اور نفرتی لوگ ہیں ان کی سب سے زیادہ لذیذ پیاس بن چکی ہے ایسے لوگوں پر ہاتھ صاف کرنا جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ لہذا پہلے تو ان کو اس طریقے کے الفاظ کہے گئے، پاکستانی وغیرہ کہا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو مارا پیٹا گیا، یہ کہہ کر کے کہ انہوں نے ایک لڑکی کو ہاتھ چھوا تھا، ایک لڑکی کو ہاتھ لگایا تھا، اور یہ کہہ کر کے ان کے ساتھ بدسلوکی بدتمیزی شروع کر دی۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حیثیت ایسی کی جا رہی ہے کہ آنے والی نسل خود کو اگر مسلمان کسی کے سامنے بتائے تو بتاتے ہوئے ان کو شرمندگی محسوس ہو۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ جس قوم کو اپنے حالات بدلنے کی فکر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات نہیں بدلتا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی ذلت اٹھانے کے باوجود، اتنی مار کھانے کے باوجود، اور اتنے حالات بے قابو ہونے کے باوجود، اتنے بد سے بدترین معاملات ہونے کے باوجود ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہے۔ آج بھی نہ ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم بنا رہے ہیں، نہ اپنا سیاسی نظام بنا رہے ہیں، وہی شادیوں کے اندر اپنے آن بان شان ٹھاٹ پیسہ خرچ کرنا، ڈی جے بجانا، وہی بے دینی کی زندگی۔ کب ہم سدھریں گے؟ کب ہماری سمجھ میں آئے گا؟ ہماری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی۔ اللہ کرے کہ جلدی سے جلدی ہماری آنکھ کھلے۔ میں نے کسی سے یہ بات سنی تھی کہ جب مثال کے طور پر بچہ جب اٹھتا ہے نا اسکول جانے کے لیے، ماں اس کو بیدار کرتی ہے، بیٹا اسکول چلے جاؤ، وہ اٹھتا نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو پہلے تو وہ پیار سے اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتا، جب ضد کرتا ہے تو ماں ڈانٹتی بھی ہے، اور کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر اس کی ہلکی پھلکی پٹائی بھی لگا دیتی ہے، کیا ضرورت ہے نہ اٹھنے کی، کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، کیوں نہیں جا رہا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر حالات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پٹائی لگ رہی ہے، اور شکر منائیے زیادہ نہیں لگ رہی، بہت زیادہ پٹائی لگے اس سے پہلے خدا کے واسطے ہوش میں آ جائیے۔ جب عام راستوں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں یہ حالات ہیں تو کیا ہمارے بچے ان کے اسکولوں میں محفوظ ہوں گے؟ ان کو اس طریقے کے معاملات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہوگا؟ اور یہ خبریں تو مہینوں سے آ رہی ہیں، کہیں کسی بچے کو چکن وغیرہ وہ لے کر کے چلا گیا تو اس کو اس بات پر مارا، کہیں کسی بچے سے کچھ بلوایا جا رہا ہے، کہ یہ تو سینکڑوں اس طریقے کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ کیا ہمیں کچھ فکر ہے؟ اور اگر ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے واسطے اپنے جو ہے معاملات بنائیے، اپنے ایجوکیشن سسٹم بنائیے، اپنے سیاسی نظام بنائیے، اپنی قیادت کو بنائیے، اور اگر بنی ہوئی ہے تو اس بوڑھی قیادت کو مضبوط کیجیے۔ آپ جب تک نہیں کرو گے کوئی نہیں کرے گا۔ پاک پروردگار ہمیں ان باتوں کو سنجیدگی سے سوچنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔